وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم، صدق وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الحبيب الكريم. درود پاک. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو. زندگی ان کی محبت میں دوامی کر لو. بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، بادشاہی ہے اگر دونوں جہاں کی مطلوب، تو دوستو آؤ محمد کی غلامی کر لو. حمد و صلوات کے بعد زینت محفل عزت مآب برادر طریقت حضرت علامہ مولانا محمد بخش قمر سیالوی صاحب دامت برکاتکم العالیہ، میزبان محفل عزت مآب قابل صد احترام حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر محمد مکرم الدین معظمی صاحب دامت برکاتکم القدسیہ، دیگر قابل احترام حضرات علماء کرام، مشائخ اعظام، برادران اسلام، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید سے چند کلمات طیبات اور 2 احادیث نبویہ علی صاحب الصلاۃ والسلام کے اجزاء تلاوت کیے. انہی کی روشنی میں میں چند باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. ارشاد باری تعالی ہے: النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کریم کی ذات پاک
ایمان والوں کے نزدیک ان کی جانوں سے بھی زیادہ اولا ہے۔ لفظ اولا کے عربی زبان میں 25 معنی ہیں۔ علماء نے اس کے 25 معنی ذکر فرمائے ہیں۔ میں صرف ایک معنی عرض کروں گا۔ اولا کا ایک معنی ہے احب، یعنی جو ایمان والے ہیں، کامل ایمان والوں کے نزدیک نبی پاک کی ذات ان کی جانوں سے بھی زیادہ محبوب ہے۔ احب کا معنی ہے زیادہ محبوب، زیادہ پسندیدہ۔ دوستان ذی قدر، اس میں کوئی شک نہیں کہ سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے۔ اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قرآن و سنت کا یہی نچوڑ ہے۔ لیکن شومی قسمت، آج امت دو طبقات میں بٹ گئی ہے۔ ایک طبقہ محبت کی کیفیتوں اور لذتوں سے محروم ہے اور عمل کی بات کر رہا ہے۔ صرف عمل کی بات ہو رہی ہے۔ محبت کا سرور، محبت کی لذت، محبت کا کیف، چاشنی انہیں نصیب نہیں۔ اور ایک طبقہ صرف محبت کے دعوے کر رہا ہے، عمل سے عاری ہے۔ صحابہ کرام کی اگر زندگی کو ہم مد نظر رکھیں، ہمیں دونوں چیزیں نظر آتی ہیں۔ دوستان ذی قدر، محبت ایک ایسے جذبے کا نام ہے جسے ظاہری پیمانوں سے ناپا نہیں جا سکتا۔ الحمدللہ تعالی اس امت کے دل میں اپنے آقا کے لیے کتنی محبت ہے، اسے تو غیر بھی مانتے ہیں۔ برمنگھم انگلینڈ میں محفل میلاد میں مقامی MPA انگریز کو بلایا گیا۔ اس نے اپنے خطاب میں یہ بات کی، اس نے کہا ہم سنتے رہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد، وہ تو یوں کہنے لگا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جو ان سے محبت ہے، وہ کسی نبی کی امت کو اپنے نبی سے محبت نہیں۔ لیکن وہ کہنے لگا کہ میں محفل میں آیا ہوں تو میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اب وہ غیر تھا نا، اس کی ایک اپنی نظر تھی۔ بعض اوقات غیر کو کسی چیز کا سرور زیادہ آتا ہے۔ کہنے لگا میں محفل میں آیا ہوں، میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں کہ آج بھی اتنی صدیاں گزرنے کے باوجود کہتا ہے تم وہ لوگ ہو مسلمان جنہوں نے اپنے نبی کو دیکھا نہیں، لیکن ایک میں تمہاری حرکت دیکھ رہا ہوں۔ کہنے لگا وہ حرکت یہ ہے کہ میں نے کئی مرتبہ دیکھا کہ جب بولنے والے کی زبان پر تمہارے نبی کا نام آتا ہے تو تم اپنے انگوٹھے چوم کر آنکھوں کو لگاتے ہو۔ میں دل میں سوچ رہا تھا جس امت کے دل میں آقا کی چاہت کا آج یہ حال ہے کہ جن لبوں پر ان کا نام آ جائے اسے مس کر کے وہ چومنے کے لیے بے چین ہو جاتے ہیں، واقعتاً اس محمد سے امت کی محبت کا کائنات میں کوئی جواب نہیں۔ یہ اس کی ایک آبزرویشن تھی، ایک احساس تھا۔ الحمدللہ دوستان ذی قدر، ہمارے لجپال آقا نے ہماری ان محبتوں کو پہلے بیان کر دیا۔ اگر آج آپ اور میں قبلہ صاحبزادہ صاحب کے زیر سایہ محفل میلاد میں بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے ہیں، ہم خدا کی قسم کوئی رسول اللہ پر احسان نہیں کر رہے، کریم ہمارا ذکر پہلے کر گئے۔ حضور ہمارا ذکر عجیب انداز میں، صحابہ کرام موجود ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں؟ صحابہ سے پوچھا بتاؤ کن لوگوں کا ایمان عجیب ہے؟ صحابہ نے اس کی آقا انبیاء کا۔ فرمایا انبیاء کو اللہ وہی بھیجتا ہے، ان کا ایمان کیا عجیب ہے؟ خود اللہ ان سے کلام کرتا ہے، پیغام بھیجتا ہے، ان کا ایمان لانا کیا عجیب ہے؟ یا رسول اللہ ملائکہ کا عجیب ہے ایمان؟ فرمایا ملائکہ تو اللہ کے ڈائریکٹ حکم وصول کرتے ہیں، ان کا ایمان لانا کیا عجیب ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ پھر ہمارا ہے جنہوں نے آپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا۔ فرمایا تمہارا ایمان کس انداز سے عجیب ہے؟ جب تم میرے معجزات دیکھتے ہو، مجھے دیکھتے ہو۔ یا رسول اللہ پھر ایمان لانا کن کا عجیب ہے؟ میرے اور تیرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے صحابہ ایمان ان لوگوں کا عجیب ہے جنہوں نے مجھے ایک نظر دیکھا بھی نہیں، مجھے کبھی ایک کان سنا بھی نہیں، لیکن دل و جان سے مجھ پر قربان جاتے ہیں۔ یہ ہے تیرے اور میرے ایمان کی تعریف۔ میں ایک اصولی بات کر دوں، یہ ہماری جزوی فضیلت ہے، جزوی فضیلت کلی فضیلت کو مستلزم، علماء بات سمجھ گئے، مزید ضرورت نہیں ہے۔ دوستان گرامی قدر میں عرض یہ کر رہا ہوں الحمدللہ امت کے آخری حصے کا ایمان، اس امت کی دل کی بےتابیاں۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے کریم آقا نے فرمایا لوگوں میری امت پر ایک وقت آنے والا ہے جب میری امت میں سے ایسے بھی لوگ ہوں گے جن کا جی چاہے گا کائنات کی دولت لٹ جائے، ایک مرتبہ آمنہ کا لال نظر آ جائے۔ بتائیں دل پر ہاتھ رکھ کر آج ہماری دل کی یہ دھڑکن ہے کہ نہیں؟ یہ احساس ہے کہ نہیں؟ خدا کی قسم یہ محافل میلاد کا تسلسل، یہ حضور کے نام کا چرچا اور امت کا اس طرح آج بے چین ہونا، بے تاب ہونے، اس بات کا عملی ثبوت ہے کہ آج بھی امت کے دل دھڑک رہے ہیں۔ اور سب سے بڑی ہماری تمنا بتائیں ہے کہ نہیں کہ کاش کبھی محبوب نظر آ جائے۔ وہ بھی رات آئے کہ خواب میں وہ دکھائیں اپنی تجلیاں، میں کہوں کہ آج حضور نے میرا سویا بھاگ جگا دیا۔ عرض کیا کر رہا ہوں، جزاکم اللہ، میں پسند نہیں کرتا اس بات کو، اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو بیٹھے کر دیں، ورنہ حضور ضیاء الامت نے پڑھایا ہے کہ پیدا ہونے سے پہلے رزق مکمل ہو چکا ہے، اسی پر ایمان ہے۔ توجہ فرمائے، میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ عرض یہ کر رہا ہوں اب بدقسمتی یہ ہے کہ اگر عمل کی بات ہے تو سرکار کی طلب کی بات نہیں، اگر حضور کی طلب کی بات ہے تو عمل نہیں۔ جب یہ دونوں چیزیں جدا ہو گئیں تو امت کا تنزل، ادبار شروع ہوا۔ سب سے پہلی بات یہ سرکار کی طلب، یہ چاہت، حضور نبی پاک کے لیے یہ بے قراریاں جو آج تیرے اور میرے سینے میں موجود ہیں، خدا کی قسم یہ ایمان کا زیور ہے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، صحابہ کرام نے خود نبی پاک کے سامنے انہی بے تابیوں کا اظہار کیا۔ حضرت قاضی ایاز نے الشفاء میں، شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ نے مدارج النبوت میں، اور امام زرقانی وغیرہ صاحب مواہب اللدنیہ نے محبت کے 16 تقاضے بیان کیے۔ کتنے؟ 16۔ محبت کے 16 تقاضے، بعض نے ذکر کی، بعض نے کم و بیش۔ واضح بات ہے ایک گھنٹے کی محفل میں 16 تقاضے تو بیان نہیں ہو سکتے، ایک یا دو باتیں، ایک یہی بات جو شروع کر دی ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی لذت، سرور اور اپنے آقا کے لیے طلب دل میں، یہ ایک محبت کی کیفیت ہے. اسے اللہ سے مانگیے، اگر نہیں ہے تو مانگیے، اگر ہے تو اس آگ کو اور تیز کرے. خدا کی قسم یہ مصطفیٰ کریم کی طلب وہ ایمان کا جوہر ہے جو چشم زدر میں مقامات بلند کر دیا کرتے ہیں. حضور کے لیے یہ تڑپ، یہ طلب، یہ چاہت بہت زیادہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ہمارے سامنے اس کے عملی مناظر پیش کیے. حضور کی محبت کی کیفیات. وہ ایک شاعر انجم نے کہا تھا، محبت ایک ایسے بحر کو کہتے ہیں اے انجم، جہاں موجیں تو ہوتی ہیں مگر ساحل نہیں ہوتا. یہ محبت دنیا ہی ایسی ہے، یہ ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں. محبوب کو کسی زاویہ، کسی جہت، کسی اینگل سے محبوب کی طلب کریں، وہی محبت ہے. برادران ذی قدر، الحمدللہ آج اہل سنت والجماعت محبت مصطفیٰ کا پرچار بھی کرتے ہیں، بیان بھی کرتے ہیں. لیکن دوستو مبارک ہو اگر ہمارے دل میں رسول اللہ کی طلب ہے، چاہت ہے، محبت ہے، اسے اپنی سعادت سمجھیں. کیوں؟ میرے آقا کی محبت، میرے آقا کی طلب اور چاہت. میں کہہ رہا تھا حضرت قاضی ایاز وغیرہ نے لکھا کہ محبت کا ایک تقاضا یہ ہے، اللہ ماشاءاللہ ہماری محفل کو عزت و رونق بخشی عزت مآب صاحبزادہ والا شان پیر طریقت حضرت صاحبزادہ حامد عزیز صاحب، سجادہ نشین آستان عالیہ مکان شریف دامت برکاتہم العالیہ، اور ان کے ساتھ ہماری دلوں کی دھڑکن عزت مآب شیخ الحدیث حضرت علامہ غلام رسول قاسمی صاحب زید شرفہم، اور ہمارے بھائی برادر طریقت حضرت علامہ مولانا اللہ بخش سیالوی صاحب زید مجدہم، تمام حضرات تشریف لائے، دیگر علماء مشائخ، میں سب کو خوش آمدید بھی عرض کرتا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ محبت کے تقاضوں میں سے محبت کی لذتیں، کیف، یہ بھی ایک آج امت میں کہہ رہا تھا دو طبقات میں بٹ گئی. جو عمل کی بات کرتے ہیں وہ محبت کی لذتوں سے محروم ہیں، اور جو محبت کی لذتوں کی باتیں سرے عام کرتے ہیں وہ عمل سے محروم. صحابہ کرام نے ان دونوں چیزوں کو تھاما. خدا کی قسم میں کہا کرتا ہوں، کائنات میں حسن کا کمال مصطفیٰ پر مخلوق میں ختم ہو گیا. مخلوق میں حسن کا کمال ذات مصطفیٰ ہے، اور مخلوق میں عشق کا کمال اصحاب مصطفیٰ. وہاں حسن کا کوئی جواب نہیں، ان کے عشق کا کوئی جواب نہیں. میرے آقا سے بڑا، کسی نے کہا تھا
تو انتہائے حسن ہے یہ انتہائے عشق، دیکھے تمہیں یا ان کو تماشا کرے کوئی۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھیں یا آپ کے غلاموں کو دیکھیں، غلاموں کی کیفیات کو دیکھیں، صحابہ کرام اپنے آقا سے کس طرح ٹوٹ کر محبت کرتے تھے۔ ایسی مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں، اور صحابہ معیار حق ہیں، اس لیے میں نے وہاں سے بات شروع کی۔ الحمدللہ آج ہمیں بھی اسی نقش قدم پر چلنا ہو۔ اگر صحابہ کرام کے اندر محبت کی کیفیتیں تھیں، لذتیں تھیں، کیفیت یہ ہے کہ حضور کا آزاد کردہ غلام ثوبان، نام ہے ثوبان، حضور نے آزاد کر دیا، فرمایا جا سکتے ہو، اجازت ہے۔ یا رسول اللہ آزادی آپ کی غلامی پر قربان، میں نہیں جاؤں گا، یہیں رہوں گا مدینہ میں۔ وہیں رہتے ہیں۔ ایک دن اپنے کھیت میں کام کر رہے ہیں، کام کرتے کرتے ہوتا ہے نا، جس سے محبت ہوتی اس کی یاد آتی ہے نا۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں میں کام کر رہا تھا، یک لخت خیال مصطفیٰ نے دل پر قبضہ کیا، یہ دھڑکن بڑھتی چلی گئی، اتنی بڑی کہ ہاتھ والی کسی رک گئی، سوچنے لگا کب بیدار یار ہو، کام رک گئے۔ حضرت ثوبان محبت کی سرمستیوں میں مست ہیں، فرماتے ہیں لوگوں میں نے سوچا ابھی ظہر آئے گی، عقل نے دلاسا دیا ثوبان ظہر آنے والی ہے، جائیں گے عبادت خدا بھی کریں گے، زیارت محبوب بھی کریں گے، لیکن عشق نے کہا کہاں ظہر کہاں طلب یار، نہیں۔ یاد اس کی آئی تو آتی چلی گئی، ہر نقش ما سوا کو مٹاتی چلی گئی۔ لوگوں میرے لیے کام کرنا مشکل ہو گیا، عشق کی بےتابی کے سامنے کوئی بہانہ نہ چلا، گہری سخت دھوپ میں چلنے لگا، عقل کہنے لگی ثوبان حضور تو آرام کر رہے ہوں گے، دوپہر کا وقت ہے، لیکن کہتے ہیں میں گیا، عشق نے یاوری کی، حاضر خدمت ہوا، حضور مسجد میں موجود ہیں، فرماتے ہیں لیکن حضور نے بھی میری بےتابی پہچان لی۔ بندہ آئے، چہرے سے تاثرات سے بندہ سمجھ جاتا اس کی کیفیت کیا ہے۔ حضور بھانپ گئے، فرمایا حارث خیر تو ہے، کیا معاملہ؟ تو انتہائے حسن ہے یہ انتہائے عشق، یا رسول اللہ کام کر رہا تھا، آپ کی یاد کیا آئی کہ اتنی غالب ہوئی، ظہر کا انتظار بھی نہ ہو سکا، حاضر ہو گئے، الحمدللہ دیدار بھی ہو گئے، لیکن یا رسول اللہ اسی بےتابی، اسی بے چینی، اسی تڑپ نے، اسی کشش نے ایک سوال دن میں پیدا کر دیا، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو پیش کروں۔ دوستان گرامی قدر، یہ ہے محبت کی وہ مستیاں، وہ کیف جو اللہ سے مانگنا چاہیے، جو صحابہ کو ملا۔ یا رسول اللہ سوال یہ ہے، جسے عشق بےتاب نے ظہر تک وہاں نہ ٹھہرنے دیا، وہی کہہ رہا ہے، انگڑائیاں لے کر پوچھتا ہے ثوبان، حضور تو سید الانبیاء ہیں، حضور تو امام الانبیاء ہیں، تو حضور کا ادنا غلام کہاں امام؟ ہم تو ادنا درجے میں رسول اللہ، وراء الورا درجے میں ہوں گے، اے ثوبان تمہیں رسول اللہ جنت میں اگر نظر نہ آئے تو پھر کیا ہوگا؟ یا رسول اللہ اس کے بے چین کا سوال یہ ہے، اللہ کی قسم یا رسول اللہ اگر آپ ہمیں جنت میں نظر نہ آئے، ہمیں جنت میں بھی سکون نہیں آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہ بدعت ہے حضور کے لیے، بے چینی، بےتابی، راتوں کو تڑپنا، مچلنا، آہیں بھرنا، کیا یہ بدعت ہے؟ حضور کے سامنے صحابی اس تڑپ کا اظہار کر رہا ہے۔
اور عرض کر رہا ہے یا رسول اللہ آپ اعلیٰ درجے میں ہوں گے، ہم ادنا درجے میں، اگر آپ ہمیں نظر نہ آئے یا رسول اللہ ہمیں جنت میں چین نہیں آئے گا، سکون نہیں آئے گا، قرار نہیں آئے گا۔ ہاں کسی نے سچ کہا تھا جہاں محبوب نہ ہو وہاں جنتیں کیا، وہاں تو زندگی نہیں ہے۔ واصف علی واصف نے کہا تھا یار کے دم سے سلامت زندگی، ورنہ واصف ہے قیامت زندگی۔ جہاں محبوب نہ ہو وہاں کیا رہنا، وہاں کیا زندگی۔ آقا اللہ کی قسم ہمیں سکون نہیں آئے گا۔ میں پوچھتا ہوں رک کر بتاؤ صحابی کے دل کی دھڑکنوں کا عالم کیا ہے؟ ابھی رسول گرامی نے کوئی جواب نہیں دیا، لیکن اس کی کیفیت تو یہ ہے کہ آقا میری جنت آپ کے بغیر بے مزہ رہے گی۔ کسی شاعر نے کہا تھا در دوزخ دا بدکارانو چا جنت دینے کو کارانو، جیڑا قیدی محبوب دی زلفاں دا او جنت دوزخ کی جانے۔ ابھی میرے آقا نے جواب نہیں دیا کہ فراز عرش سے جبریل امین آ گیا۔ میں کہہ یہ رہا تھا اللہ کے لیے بےتابیاں ہوں یا اللہ کے حبیب کے لیے، خدا کی قسم چشم زدن میں یہ پردے اٹھا دیے کرتے ہو۔ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قراں سمجھا تھا میں۔ جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ جبریل آ گئے، یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے، جواب آپ نہ دیں، جواب میں دوں گا۔ جواب کو میں محفوظ رکھتا ہوں، لیکن صحابی کے دل کی کیفیت کیا ہے اللہ آج ہمیں بھی وہ عطا فرمائے۔ یہ ہے محبت، الشوق الی لقاء الحبیب، محبوب کو ملنے کی تڑپ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ تیرا دل بے چین رہے، تیری خلوتیں بے چین ہوں، تیری جلوتیں آباد ہوں، محبوب کی یاد ہو اور محبوب کی بارگاہ میں رسائی، پہنچنا، محبوب سے ملاقات، شوق، یہ محبت کا ایک تقاضا ہے۔ اور یہ الحمدللہ اگر آج اہل سنت کو حاصل ہے تو یہ صحابہ کرام کا فیضان ہے، صحابہ کرام کا ایک فیض ہے جو امت میں چل رہا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات میں نے کیا نا، محبت کا کنارہ نہیں ہوتا، کس سمت نکل جاتی ہے، کہاں چلی جاتی ہے۔ صحابہ کے معاملات بھی یہ تھے۔ ایک بوڑھی عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، سرکار کے سامنے یوں بے چینی سے آئی جیسے پیاسا پانی کے پاس آتا ہے، حضور کو دیکھ کر خوش ہوتی ہے اور کہتی ہے اللہ آپ کو رفیق اعلیٰ عطا کرے۔ اگلا جملہ سنیے، کہتی ہے اللہ آپ کو رفیق اعلیٰ عطا کرے وَأَنَا مَعَكَ، حال یہ ہو کہ میں بھی رسول اللہ کی میت میں ہوں، میں بھی حضور کے ساتھ ہوں۔ سادگی کہیں، عشق کی جولانی کہیں، محبت کی بیتابی کہیں، صحابیہ کا یہ کیفیت ہے۔ سرکار نے از راہ بندہ نوازی، میرے نبی بندہ نواز ہیں، میرے نبی میرے آقا غلام نواز ہیں، بندہ پرور ہیں۔ خدا کی قسم ہم بخاری شریف پڑھ رہے تھے، سیدی ضیاء الامت رحمت اللہ علیہ جب اس حدیث پر پہنچے، ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، جب میرے کریم نے فرمایا لوگو یہ جبل احد ہے، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے،
یہ دیکھنے میں دنیا کو پہاڑ نظر آتا ہے، پہاڑ صلابت اور ٹھوس پن میں مثال دیا جاتا ہے، لیکن محبت مصطفیٰ کی اثر انگیزیوں کا عالم یہ ہے لوگو، یہ پہاڑ ہو کر ہم سے پیار کرتا ہے، ہم نبیوں کے سلطان اس سے محبت کرتے ہیں۔ ھذا جبل احد یحبنا ونحبہ، یہ ہم سے پیار کرتا ہے، ہم اس سے پیار کرتے ہیں۔ حضور ضیاء الامت رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑی دیر کے لیے رکے، ہم کتابیں دیکھ رہے تھے، جب نظر اٹھا کر دیکھی تو حضور ضیاء الامت رقت کی وادیوں میں جا چکے تھے، آنکھوں سے آنسو جھلملا رہے تھے، آنکھوں میں آنسو مڈائے اور ہمیں آنسوؤں کے جھروکوں سے دیکھ کر فرمانے لگے میرے بیٹو، ہم اسی لیے تمہیں محبت رسول کا درس دیتے ہیں، رسول اللہ کی چاہتوں کی تعلیم دیتے ہیں، اپنے نبی کے لیے بےتاب رہنے کا درس دیتے ہیں۔ ذرا غور تو کرو میرے نبی کی لجپالی کا، پہاڑ تو کیوں نہ پیار کرتا، رسول اللہ رسول کائنات ہیں، اس پہاڑ کے بھی رسول ہیں، لہذا اسے حضور سے محبت کرنی چاہیے، لیکن میرے کریم کی لجپالی کا یہ معاملہ ہے، اگر رسول اللہ سے پہاڑ پیار کرے، میرے مصطفیٰ پہاڑ کو بھی محبت کا جواب محبت سے عطا کر رہے ہیں، پہاڑ کو بھی محبت کا جواب محبت سے۔ ہاں ہاں کریموں کے ہاں یہی معاملہ ہے، کریم ایسا ہی کیا کرتے ہیں۔ یہ بات کہہ کر حضور فرمانے لگے، سیدی ضیاء الامت کہنے لگے، بچوں جس نبی کی لجپالی کا یہ معاملہ، اگر احد پہاڑ پیار کرے، مصطفیٰ پیار کا جواب پیار میں دیں، اگر وہ کھجور کا تنا جس پر ہاتھ رکھ کر میرے نبی خطبہ دیں، صحابی ممبر بنا کر لایا، حضور اگر ممبر پر آئے، تنے کو چھوڑا، وہ تنا یوں پھرا کے نبی میں رونے لگا جیسے اونٹنی اپنے بچے کی جدائی پر روتی ہے۔ میرے مصطفیٰ نے خطبہ روکا، ممبر چھوڑا، اٹھ کر گئے کھجور کے تنے پر، دستے شفقت رحمت مصطفیٰ جو ہی آیا، اس کی آہیں، اس کی سسکیاں، اس کی وہ آوازیں ختم ہو گئیں۔ فرمایا میرے بچوں، کرم شاہ اسی لیے تمہیں کہتا ہے دل حب نبی سے آباد کرو، یہ وہ لجپال نبی ہے جو پہاڑوں اور کھجور کے تنوں کو بھی محبت کا پیار محبت سے جواب دیتا ہے۔ اگر وہاں لجپالی کا یہ عالم ہے، اگر تو امتی ہو کر رسول اللہ کے لیے بے چین رہے گا، مصطفیٰ کی نوازشات کا عالم پیر محمد کرم عرض یہ کر رہا ہوں، میرے کریم لجپال ہیں، ان کی بارگاہ میں ذرہ گیا تو اسے آفتاب بنا ڈالا، نوازا معلوم نہیں کیا۔ خدا کی قسم جس امتی کا دل دھڑکتا ہے حضور کرم شعار ہوتے ہیں۔ جذب القلوب میں ہمارے سلسلہ عالیہ چشتیہ کے سروں کا جھومر حضرت شیخ الاسلام والمسلمین بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں، حضور کا ایک امتی ہر جمعہ کو اپنے آقا پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا، ایک جمعہ نہیں پڑھ سکا، شام کو بے چین سا بجھا بجھا پجمردہ سا نظر آ رہا تھا، کسی کو کیا معلوم اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اندر دل میں شرمندہ، آج میرے نبی کی بارگاہ میں امت کا درود جائے گا، سلام جائے گا، محبتیں جائیں گی، میری غیر حاضری ہوگی۔
حضور بابا صاحب فرماتے ہیں، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے نقل فرمایا کہ حضور بابا صاحب نے فرمایا لوگوں وہ سویا بھاگ جاگا، رسول اللہ نے خواب میں دیدار عطا کر کے فرمایا ہر جمعہ تیرا درود آیا کرتا تھا، آج نہیں آیا، ہم نے سوچا چلو پتہ کریں امتی درود کیوں نہیں پڑھ سکا۔ یہ ہے کرم شیاری۔ اگر ہو جذبہ صادق تو اکثر ہم نے دیکھا ہے وہ خود تشریف لے آتے ہیں تڑپایا نہیں کرتے۔ کمی تیری اور میری طرف سے۔ بوڑھی اماں جب یہ کہتی ہے یا رسول اللہ، اللہ آپ کو رفیق اعلیٰ سے ملحق کرے اور میں بھی آپ کی معیت میں ہوں، حضور نے از راہ غلام نوازی، از راہ بندہ پروری فرمایا آمین، اللہ تمہیں بھی وہاں پہنچائے۔ یہ میں ایک پہلو عرض کر رہا ہوں، صحابہ کے دل میں رسول اللہ کے لیے محبت کی کیفیتیں، چاہتیں، کس طرح محبوب کی چاہت۔ حضرت انس بن مالک میرے رسول اللہ کا ذاتی غلام 60 سال بصرہ میں بیٹھ کر مصطفیٰ کے دین کی تعلیم دینے والا، صرف محبت نعروں کا نام نہیں۔ انس بن مالک نے مدینہ چھوڑا، بصرہ بسایا، 60 سال آقا کا دین پھیلایا۔ اللہ کرے ہم بھی یہ احساس ذمہ داری محسوس کریں۔ صرف محبت یہی ہماری ناکامی کی وجہ ہے۔ ایک گوشہ، ایک امت کا گروہ اور ایک طبقہ محبت کی کیفیتوں سے آ رہی ہے، ایک عمل سے محروم ہے۔ یہ دونوں چیزیں جب بھی ملیں انسان اپنی معراج کو پہنچ گیا۔ حضرت انس بن مالک رسول اللہ کی حدیث کا درس دیتے ہیں، لوگ آئے حضرت انس سے نبی پاک کی حدیث کا سبق لینے۔ حضرت انس حدیث پڑھا رہے ہیں، جب سرکار کا خاص ذکر گرامی آیا حضور انس بن مالک بے چین ہو گئے۔ دوستان عزیز قدر، آپ کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت انس خلاف معمول اندر چلے گئے، بڑی دیر لگائی، آپ کے صاحبزادے کو بھیجا گیا، فرمایا لوگوں میرے ابا جان انس اندر گئے اور رسول اللہ کے تبرکات پر منہ رکھ کر زاروں کتار رو رہے ہیں، آنسو نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ جب حضور کی حدیث نے حضور کی یاد دلائی، انس بن مالک بے چین ہو گئے، بےتاب ہو گئے، رسول اللہ کے تبرکات پر منہ رکھ کر رو رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے تصور میں تیرے ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ یہ محبت کی وہ لذتیں ہیں جو صحابہ کو حاصل تھیں۔ مشکوہ شریف کی حدیث ہے، حضرت ابو ایوب انصاری میزبان رسول اللہ کی قبر انور پر گال رکھے، عالم کیف میں۔ یہ محبوب ہی جانتا ہے کہ محبوب کی قبر پر اپنا رخسار ٹکائے انس بن مالک کن کیفیتوں سے گزر رہے تھے، عام بندہ نہیں سمجھ سکتا۔ مروان آیا، گردن پر ہاتھ رکھا، کہنے لگا ماحاذا، یہ کیا ہے، کیا کر رہے ہو؟ جھڑک کر کہنے لگا۔ حضرت انس نے وہی جواب دیا جو سنیوں کا عقیدہ ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں قبر مٹی کے ڈھیر ہیں، پتھروں کے ڈھیر ہیں۔ حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری نے مروان کو دیکھ کر کہا، اور نااہل تمہیں کیا پتا، لم آتے حجرم ولا مدرا، نہ میں پتھر کے پاس آیا نہ مٹی کے ڈھیلوں کے پاس آیا، میں تو محبوب خدا کے پاس آیا ہوں۔ بتائیں یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی وہ لذتیں ہیں، وہ سرور ہے، وہ دل کا نور ہے جو صحابہ کو حاصل تھا۔ یہ بھی آج کی ضرورت ہے۔ لیکن برادران گرامی قدر یہیں تک کی بات نہیں، تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے۔ واللہ میرے نبی نے اپنی عقیدت کیش نہیں کرائی جیسے آج لوگ عقیدتیں
کوئی بیچارہ سادہ سا بندہ عقیدت میں آ گیا، لوٹ لیا۔ عقیدتوں کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، جو جتنا زیادہ پیر صاحب کا خوشامدی ہے، اتنا زیادہ محبوب بارگاہ حاشا وکلا ہمارے بزرگوں نے عقیدتیں نہیں سمیٹی، عقیدتوں کو حقیقت کا رنگ دے کر خدا کی ملاقات کروا دی، اللہ سے ملا دیا ہے، اللہ سے رابطہ کیا ہے۔ عقیدتیں کیش کروانے والی فکر غلط ہے، اس دور میں کم از کم اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوٹ جائیے صحابہ کے دور میں، اگر یہاں صحابہ کی عقیدتوں کا یہ عالم ہے، ہر نہج پر ان تینوں چاروں واقعات پر میں رک کر عرض کروں گا، میرے آقا نے عقیدت کو ذاتی یا دنیاوی چیزوں میں کیش کروایا یا حقیقت کی طرف رجوع دلایا؟ حضرت صوبان نے جب کہا یا رسول اللہ مجھے جنت میں حضور کے بغیر چین نہیں آئے گا، جبریل کیا جواب لائے؟ علماء بیٹھے ہیں، میں تو ان کے سامنے طفل مکتب ہوں۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ یقیناً قرآن پر کچھ تو سبحان اللہ کی آواز آنی چاہیے۔ ویسے میں وہ خطیب نہیں کہ آپ سے بے جا کوئی مطالبہ کروں، نہ ہے، لیکن آپ کے ذوق کو دیکھ رہا ہوں۔ جبریل فراز عرش چھوڑ کر آئے، یا رسول اللہ صوبان کی بے تابیوں کا جواب حضور نہ دیں، اللہ رب العالمین نے دیا ہے۔ جبریل کیا جواب لایا ہے؟ فرمایا ایک صوبان نہیں، اللہ نے پوری امت کے لیے ضابطہ دیا ہے، جو بھی اللہ رسول کی اطاعت اپنائے گا، اطاعت کرے گا، اطاعت کو شعار حیات بنائے گا، وہ یار سے علیحدہ نہیں ہو۔ شرط کیا ہے؟ اطاعت، بولیں شرط۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ۔ ہم نے محفل میلاد سجائی، محفل نعت سجائی، لیکن صبح کی نماز بھی جو ہے سو ہے، میں نہیں کہتا، گریباں میں جھانکی۔ کیا چراغ میلاد النبی کا اہتمام نمازوں کا بدل بن گئے، اطاعت کا بدل بن گئے؟ نہیں فرمایا صوبان، گویا یہ منظر بتا رہا ہے صوبان تیری بے تابیوں کو بھی سلام، لیکن ان بے تابیوں پر کب نتیجہ خیزی زندگی آئے گی؟ جب اطاعت شعار زندگی ہوگا، اطاعت کرو گے اللہ رسول کی، پھر بات ہے۔ اطاعت کے میدان میں اگر اللہ خدا کی حدوں کا مذاق اڑائے، حدود الہی کو پامال کرے، جتنا بڑا عالم اور خطیب ہو اتنا بڑا جماعت کی نماز سے محروم ہو، کیا یہ محبت رسول ہے؟ کیا یہ محبت رسول ہے کہ میں رات 2 بجے تقریر کر کے واپس آیا، فجر کی نماز ہی لازم مجھ پر نہیں؟ میں اپنی صرف بات کر رہا ہوں، آپ تو یقیناً حضور کی محبت میں مست بیٹھے ہیں، آپ کے سانس کا ایک ایک لمحہ انشاءاللہ قابل قدر ہے، لیکن آپ کے دل کے دروازے تک یہ سوز و گداز کی آواز دینا بھی میری ذمہ داری ہے۔ قبلہ شیخ الحدیث صاحب جیسے لوگ زمین پر بیٹھے، میرے جیسے ناقص کو منبر پر بٹھایا تو میری ذمہ داری ہے نا، میں آپ کے دلوں پر دستک دوں۔ حضرت صوبان کی ان عشق نوازیوں کا جواب ملا، اطاعت اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اگر اطاعت کرو گے پھر جنت میں بھی رفاقت ملے گی، جنت میں بھی سعادت ملے گی، رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضری ملے گی۔ پتہ چلا اطاعت کے بغیر صرف محبت سے بات مکمل نہیں ہے۔ بولیے مکمل، ہم نے مکمل سمجھ رکھی ہے۔
وہی بوڑھی مائی جو رسول اللہ کی بارگاہ میں کہتی ہے اللہ آپ کو رفیق اعلیٰ میں پہنچائے اور مجھے رسول اللہ کی مائیت اللہ نصیب کرے۔ سرکار نے آمین کہا اور ساتھ کہا اے اماں دو باتوں کو لازم پکڑ لے، الزمی الصلاۃ وترک المعصیہ، میری امت کی اے بوڑھی اماں دو چیزیں لازم پکڑو، ایک نماز پر پابندی اختیار کرو اور دوسرا ہر گناہ سے بچو۔ کہیں ہم نے محافل میلاد النبی کے خرچے کو اپنی شراب نوشیوں کا کفارہ تو نہیں سمجھ لیا، اپنی بے عملیوں کا ہم نے مداوع تو نہیں سمجھ لیا، سارا سال باقی رہا ایک دن یا مہینہ کے لیے آ گیا۔ بہت بڑا عاشق، ہم بھی کہہ رہے ہیں عاشق رسول ہے، یہ تو اللہ جانتا ہے کون ہے، ہوں گے انکار بھی نہیں، لیکن اسلام نے کیا بتایا؟ اطاعت ضروری ہے، نماز ضروری ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اس بوڑھی ماں کو رسول گرامی نے جواب دیا۔ یوں ہی دوستان گرامی قدر حضرت ربیہ میرے کریم آقا کے ذاتی خادم ہیں، غلام ہیں، یہ وہ مقدر کا سکندر انسان ہے جو رسول اللہ کی مسواک مبارک، بستر مبارک، پانی کا انتظام، دیگر ضروریات کی چیزیں اٹھائے، دن رات رسول اللہ کی خدمت میں رہتا ہے۔ بتائیں میرے دوستو الحمدللہ مجھے ناز ہے، میرے ہاتھ میں حضور ضیاء الامت کا دامن ہے، ہمارے ہاتھ میں پیر سیال لجپال کا دامن ہے، ہمیں ناز ہے ہمارے ہاتھوں میں مشائخ کا دامن ہے، ہم اپنے مشائخ کی خدمت کرتے ہیں۔ اس ربیہ مقدر کے سکندر کا کیا معاملہ جو محبوب خدا کا ذاتی خادم ہے اس کی کوئی سعادت؟ سرکار کو وضو کروا رہے ہیں، دریائے رحمت مصطفیٰ جوش میں آیا۔ یاد رکھیں محبوبہ نے خدا کی خدمت کبھی ضائع نہیں جاتی، کبھی ضرور کرم ہوتا ہے۔ اقبال نے کہا تھا تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتا یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں، حکومتوں کے خزانوں میں وہ سکون تمہیں نہ ملے گا، وہ سعادتیں نہیں ملیں گی، وہ تمہیں بخت نہیں ملے گا جو کسی اللہ والے کے ہاتھ دھلانے میں ملے گا، کسی اللہ والے کے احترام میں ملے گا، کسی اللہ والے کو پیار سے دیکھنے میں ملے گا، کسی اللہ والے سے سچا پیار کرنے سے ملے گا۔ حضرت ربیہ وضو کروا رہے میرے کریم کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا سال ربیہ ربیہ مانگ، کیا مانگتا ہے؟ دنیا دار بھی تو خدام کو نوازتے ہیں نا، میاں برادران کی حکومت ہے، واضح بات ہے، وفادار خونخوار ہوں، بھیڑیے ہوں، نواز رہے ہیں، دنیا کا طریقہ ہے، اپنوں کو خادموں کو لوگ نوازتے ہیں، میرے نبی نوازنے پر آ رہے ہیں۔ فرمایا سل ربیہ، ربیہ مانگ کیا مانگتا ہے؟ حضرت ربیہ نگاہ نبوت کے پروردہ ہیں، یہ نہیں مانگا یا رسول اللہ دعا کرے میرا کاروبار سیٹ ہو جائے، زندگی میں اسٹیبلش ہو جاؤں، ترقی کر جاؤں، بینک بیلنس ہو، یہ ہو وہ، یہ نہیں مانگا جو ہم اپنے پیروں سے مانگتے ہیں۔ اہل اللہ کی خدمت میں اللہ سے ملنے کے ارادے سے جانا چاہیے، یہ تو اللہ سے ملانے والے ہیں، گھٹیا اور کم تر چیزوں کو ٹارگٹ نہیں بنانا چاہیے۔ ربیہ نے ہمیں بتایا کیا مانگنا چاہیے۔ اسألک مرافقتک فی الجنہ، اے شاہ کونین اگر آج دریائے کرم جوش پر ہے، میں بھی تو دل کی آخری تمنا مانگوں گا یا رسول اللہ، بس یہی مانگتا ہوں، آج بھی قدموں میں ہوں، کل بھی قدموں میں رکھیے، جنت میں بھی آپ کی معیت نصیب، رفاقت مرافقت نصیب، حضور کی خدمت میں وہاں بھی رہوں۔ اگر یہ ٹھیک ہو ذہن کہ نبی کے پاس کچھ نہیں تو حضور کہتے ربیہ جنت کی مرافقت، جنت کی صحبت میرے تو بس میں نہیں ہے،
حضور نے یہ کہا. آج اسے توحید سمجھ لیا گیا نا. بڑی توحید یہ ہے جی نبی کے پاس کچھ نہیں. عقل کے اندھے تو میں کیا پتا، مصطفیٰ تو کہہ رہے ہیں اب غیر ذالک. ربیہ یہ مانگ رہا ہے جنت کی سنگت، اور بھی کچھ چاہیے. یہ اگلا جملہ کیا بات کر رہا ہے، کیا بات بتا رہا ہے؟ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں در بے بہا دیے ہیں. سرکار کریم یہ کبھی نہ ماننا ان کے پاس کچھ نہیں. شاہ عبد الحق محدث دہلوی اس مقام پر پہنچ کر لکھتے ہیں سرکار کا سال مطلق کہنا بغیر کسی شرط کے، بغیر کسی قید کے، اس کا مطلب یہ ہے، فرمایا ربیہ دنیا اور آخرت کی نعمتوں سے مانگ جو مانگنا چاہتا ہے. وجہ کیا ہے؟ خزانے اس کے ہیں، ہاتھ اس کا ہے. خزانے اس کے ہیں، ہاتھ. انما انا قاسم واللہ یؤتی، اللہ دینے والا ہے، میں تو قاسم ہوں، میں تو بانٹنے والا ہوں. برادران گرامی قدر، میرے کریم آقا و مولا نے فرمایا ابا غیر ذالک، اسی لیے اعلی حضرت بولے، فرمایا اے لوگو انہیں خالی ہاتھ نہ جاننا. خالی ہاتھ مالک کونین ہیں گو پاس رکھتے کچھ نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. بڑی گہرائی ہے اعلی حضرت کے اس کلام میں. وہ تو علماء ہی جانتے ہیں، چونکہ میں طالب علم ادھر نہیں جاتا. خالی ہاتھ میں دو جہاں کی نعمتیں، عجیب اصطلاح. ابا غیر ذالک ربیہ کچھ اور بھی چاہیے یا رسول اللہ، اور کچھ نہیں چاہیے. تجھ سے تجھی کو مانگ کر سب کچھ ہی مانگ لیا، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے. حضور کی نوکری ملے آقا، اور کیا چاہیے؟ یہ ہیں عشق کی بے تابیاں، یہ ہیں عشق کی وہ موجیں جہاں موجیں تو ہوتی ہیں مگر ساحل نہیں ہوتا. یہ موجیں ہیں آقا، اور کچھ نہیں چاہیے، صرف حضور کی سنگت چاہیے. حضور نے فرمایا تم مجھے وضو کرواتے ہو، بڑے میرے درباری خادم ہو، صبح و شام کے خادم ہو، ٹھیک ہے. حضور نے چھٹی دے دی. ہم نے سمجھ لیا ہماری نمازیں امام حسین پڑھ گئے، کوئی سمجھتا ہے پیر صاحب پڑھ گئے، کہ یہ معاملہ نہیں. برادران ذی قدر، بلکہ سنیے میرے کریم آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا حضرت ربیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا. ذرا درود پاک پڑھیے. عرض کر رہا ہوں کہ صرف دوستان گرامی قدر محبت کا سرور، محبت کی کیفیتیں یہ کافی نہیں، بلکہ ان کو میرے کریم نے کیا رنگ دیا. حضرت ربیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا ربیہ اگر تیرا یہی مطالبہ ہے کہ جنت میں میری رفاقت چاہتا ہے، فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، اے میرے ربیہ نفس چاہے نہ چاہے زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو. گویا بتایا جتنی زیادہ خدا کی بندگی کرو گے اتنا مقام اعلیٰ ملے گا. کیا حضور نے نماز معاف کر دی؟ نہیں، دونوں چیزیں ملا کر محبت و عقیدت کی مستیاں، کیفیات،
سرور و نور یہ بھی نصیب رہے، لیکن ہاتھ سے دامن عمل بھی نہ چھوٹے۔ امت میں بگاڑ اسی وقت آتا ہے جب حقائق بدل جاتے ہیں۔ ہم نے کہہ دیا جی قبر جانے نبی جانے، امت بگڑ گئی۔ امت نے کہا ٹھیک ہے جی ہم نے ساری رات محفل نعت سنی، اب فجر کی نماز کا کیا فائدہ؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ساری رات محفل میلاد میں رہے، یہ معلوم نہیں کائنات کا تاجدار ہے، نماز کی خود اہمیت کتنی بیان کر رہے ہیں۔ ذاتی خادم کو کہا زیادہ سجدے کر کے میری مدد کرو۔ ذاتی خادم ہو بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر اسے نماز کی چھٹی نہیں ہے، کائنات کا کوئی پیر کلندر غوث قطب ابدال ہے رسول اللہ سے اعلیٰ؟ ہمارا تو عقیدہ ہے نا کہ سب سے اولا بھی سب سے بالا سرکار سے بڑا تو کوئی نہیں ہے۔ لیکن میرے کریم آقا و مولا نے دونوں چیزیں صحابہ کرام کو عطا فرمائیں، عشق کی جولانیاں بھی عطا فرمائیں، لیکن عمل سے غافل نہیں ہونے دیا۔ ذاتی خادم کو فرمایا ہاں اے ربیہ کثرت سجود سے میری مدد کرو۔ مشکاہ شریف باب الشفقہ علی الخلق کے اندر حدیث ہے، میرے کریم آقا و مولا وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام حسب عادت یوں رس سرکار کے ارد گرد ہیں جیسے چاند کے گرد ستاروں کا حالا ہوتا ہے۔ قریب آ گئے، حضور وضو فرما رہے ہیں، صحابہ کرام آپ کے پانی مستعمل وضو والا پانی اپنے ہاتھوں پر لے رہے ہیں، چہروں پر مل رہے ہیں۔ جسے مل گیا وہ سمجھتا ہے کائنات کی دولت مل گئی۔ ہاں ہاں خدا کی قسم وہ پانی کائنات کی قیمتی دولتوں سے بھی قیمتی چیز ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین لے رہے ہیں، جنہیں پانی نہ ملا وہ صحابی کے ترے والے ہاتھ کو مس کر کے اپنے چہرے کا غازہ بنا رہا ہے۔ ان سوالات کے جواب کے لیے پیچھے حضرت موجود ہیں قاسمی صاحب، ہم تو مقرر لوگ ہیں نا، خطیب لوگ ہیں، بہرحال بات جو عرض کر رہا ہوں سنیں۔ صحابہ کرام محبت کی عجیب مستی میں ہیں، کوئی حضور کے مستعمل پانی کو چہرے پر ملتا ہے، کوئی بدن پر ملتا ہے، جسے نہیں ملتا وہ تری والے ہاتھ سے ہاتھ مس کر کے چہرے پر مل رہا ہے۔ اگر آج کا معیار توحید ہوتا تو کہا جاتا نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں حکم ملا ہے، یہ بدعت ہو رہی ہے، لیکن نہیں، حضور نے اسے منع نہیں کیا۔ ہاں پوچھا ضرور کیوں کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کی محبت میں کر رہے ہیں۔ بات بھی ٹھیک تھی تو سرکار نے بس محبت کیشٹ نہیں کروائی، یہاں رک نہیں گئی حدیث آگے بھی ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا تم میں سے اگر کوئی آدمی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے یا چاہتا ہے کہ اللہ رسول اس سے محبت کرے تو 3 کام کیا کرو۔ کتنے؟ اگلا عملی حصہ شروع ہو گیا۔ پہلے تھیوری ہے ایمان کی، حب رسول ایمان کی تھیوری ہے، آگے پریکٹیکل ہے۔ فرمایا اگر اللہ رسول سے محبت ہے تو 3 کام کیا کرو، جب بات کرو تو سچ بولو۔ کیا بولیے؟ جب بات کرو تو۔ آج ہمیں تو موبائل نے جھوٹ سکھا دیا، نہیں بندہ ملنا چاہتا کسی سے، وہ دروازے پر آ کر کہتا ہے حضرت میں تو دروازے پر ہوں، اندر سے جواب آتا ہے میں تو راولپنڈی ہوں۔ یہ ہنسنے والی بات نہیں، رونے والی بات ہے۔ کس قدر مسلمان گر گیا اپنے مقام سے۔ ڈرائیور کو گاڑی لانے کے لیے ٹائم دیا گیا، کہاں ہیں جی؟ ہے گھنٹے کی مسافت، کہتا ہے حضرت بس آپ کی گلی کا موڑ مڑنے والا۔ ہمیں توجہ کرنی ہوگی کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں، ہم کس طرح اپنے نبی سے بیگانے ہو رہے ہیں۔
صرف محبت کے دعوے کافی نہیں، فرمایا اگر اللہ رسول سے محبت ہے یا اللہ رسول کے محبوب بننا چاہتے ہو تو پہلی بات جب بات کرو تو سچ بولو، جب تمہیں امانت دی جائے تو امانت کو صحیح ادا کرو۔ یہ امانت تھی، مجھے 1 گھنٹہ دیا گیا، اسٹیج پر بٹھایا گیا، اب میں آپ کو سناتا لطیفے، سناتا چٹکلے، آپ لوٹ کر دائیں گرتے بائیں گرتے، مسجد ایک کا خانہ ہوتی۔ یہ احساس ذمہ داری ہے یا یہ احساس ذمہ داری ہے کہ میں آپ کے قیمتی وقت کی قدر کروں؟ اگر یہ احساس ذمہ داری ایک فرد سے لے کر صدر تک، ایک مقتدی سے لے کر امام تک، مرید سے لے کر پیر تک، شاہ سے لے کر گدا تک، اگر یہ احساس ذمہ داری آ جائے واللہ پاکستان کی تقدیر بدل جائے۔ احساس ذمہ داری نہیں ہے۔ اللہ نے کتنی بڑی عزت مجھے دی، کتنا بڑا وقار دیا، کتنا بڑا مقام دیا۔ ہر بندہ سوچے اللہ کریم نے مجھے کیا عزت دی، اللہ نے مجھے کیا مقام دیا، کتنی قوم کی میں قیادت کر رہا ہوں، اور میری زندگی کہیں قوم کی زندگی برباد تو نہیں کر رہی۔ یہ سچ ذمہ داری ہے۔ کتنی باتیں سرکار نے فرمائیں، یوں سمجھیں اپنی محبت کی قیمت قرار دیا 3 باتیں۔ بات کرو تو کوئی ذمہ داری ملے، امانت ملے تو خیانت، صحیح امانت ادا کرو۔ اور تیسری بات فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَوَارِكَ یا او من جاورکا، جو تیرا پڑوسی ہے اسے حسن سلوک کیا کرو۔ پڑوسی سے حسن سلوک، آپ کو بات یقیناً سمجھ آئی ہے، شاہینوں کے شہر میں رہنے والے لوگ ہیں، علماء کے سائے میں وقت گزارتے ہیں۔ میں تو آپ کے سامنے طالب علم کی حیثیت سے ہوں۔ ایک انگریز کہتا ہے آج دنیا امن کی بھیک مانگتی ہے۔ اس نے ایک کانفرنس میں کہا تھا آج امن کی بھیک مانگنے والوں، مدینے کے نبی محمد کی ایک بات مان لو، کائنات میں امن آ جائے گا۔ آپ سن رہے ہیں، الفضل ما شاہدت بہ الاعداء۔ کمال نہیں، یہ نہیں ہے کہ میرے شاگرد اور مرید میرے گن گائیں، کمال یہ ہے غیر بھی کہیں یہ انسان اللہ، یہ فضل اور کمال ہے، غیر بھی تعریف کرے۔ انگریز کہہ رہا ہے ایک نہیں، 2 نہیں، سینکڑوں نبی پاک کی تعلیمات کے ارشاد ہیں پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا۔ وہ کہتا ہے صرف اس بات کو دنیا مان لے، میرے پڑوس میں حضرت علامہ سیالوی صاحب ہیں، ان کے پڑوس میں حضرت شیخ الحدیث صاحب ہیں، ان کے پڑوس میں علامہ سیالوی صاحب ہیں، میں ان سے احسان کروں، یہ ان سے اچھا سلوک، وہ ان سے۔ کہتا ہے محمد کی بات ماننے سے فرد تک اچھائی جائے گی، فرد سے گھر تک جائے گی، گھر سے گھر تک جائے گی، محلے کا محلہ پڑوسی ہے وہ ان کا خیال کرے، امن کی خیرات محلے سے محلے میں جائے گی، پھر محلے شہر میں بدلیں گے، یہ شہر ساتھ والے شہر کے لیے پرامن ہو جائے، رحمت کا نام بن جائے، احسان کرے، شہر شہروں میں احسان کرتے جائیں۔ فرماتے ہیں ایک مرکز سے محمد کریم کی بات ماننا شروع کر دو، کائنات کے آخری کنارے تک امن چلا جائے۔ پتہ نہیں میں بات آپ کو سمجھا سکا یا نہیں سمجھا سکا۔ یہ ہے میرے نبی کا نظام زندگی۔ صرف محبت کی سرمستیاں کافی نہیں، عمل کی دنیا۔ فرمایا اگر چاہتے ہو اللہ رسول تم سے محبت کرے، بلکہ تم محبت کرو، اور چاہتے ہو کہ خدا کے محبوب بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ کے حبیب کے پیارے بن جاؤ، 3 کام کرو۔ بولو تو امانت ملے، صحیح ادا کرو، چوتھی بات اپنے پڑوسی سے حسن سلوک کرو۔ یہی بات میں کہنا چاہتا تھا کہ ہر نفس عشق محمد کا پیامی کر لو، زندگی ان کی محبت میں دوامی، اور بادشاہی ہے
اگر دونوں جہاں کی مطلوب تو دوستو آؤ محمد کی غلامی وما علیہ